أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے ماہ رجب اور نذر و نیاز۔ دیکھیے میرے دوستو، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے مسلمانوں کے اندر بدعات اور خرافات پھیلتی جا رہی ہیں۔ قرآن اور حدیث کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں نے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی بدعت کو اپنا لی ہو۔ اگر محرم کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ میلاد کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ نذر و نیاز کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ بڑوں کی عید کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے شوال کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ عقرب کے مہینے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایام اور کچھ نہ کچھ دنوں کو مسلمانوں نے بدعات اور خرافات سے جوڑ دیا۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر مسلمان یہ نہ کہتے نظر آتے ہو کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں فلاں فلاں تاریخ کو عقرب ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا۔ یعنی بدعات اور خرافات کو مسلمانوں نے گلے لگا لیا ہے، اور یہ صرف مسلمان جو ہے یہ عربی مہینے کے بارے میں ہی ایسا کہتے ہیں، انگلش مہینہ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے کہ جنوری کا مہینہ منحوس ہے، فروری کا مہینہ منحوس ہے، مارچ کے مہینے میں فلاں تاریخ کو عقرب ہے، اور اپریل کے مہینے میں عقرب ہے، مئی کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہتے۔ لیکن جیسے ہی عربی مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا اس لیے کہ شیطان نے مسلمانوں کو بدعات اور خرافات میں لگا دیا ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ ایک معزز اور مکرم اور فضیلت والا مہینہ اس حساب سے ہے کہ اللہ نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب ہے، یاد رکھ لیجئے۔ 3 مہینے یہ حج کے ہیں اور ایک مہینہ یہ بیچ میں شعبان سے پہلے رجب آتا ہے۔ اہل عرب بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو برقرار رکھا۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو حرمت والا مہینہ ہے نا، اس میں گناہ کرنے کی جو سزا ہے ڈبل ہے۔ سن لیجئے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اس کے بعد یہ جو رجب ہے، اس مہینے میں تم اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا معنی امام ابو قتادہ نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور گناہ کی جو سزائیں وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر رجب کے مہینے میں کوئی انسان گناہ کرے گا، کوئی بدعت کرے گا، تو اسے ڈبل سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان مہینوں میں بدعتیں کچھ زیادہ ہی کی جاتی ہے۔ محرم میں زیادہ کیا جاتا ہے، رجب کے مہینے میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو رجب ہے، آپ نے یہ سن لیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑے اور گناہ کرنا یہ ڈبل سزا کا باعث ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے رجب کے مہینے میں طرح طرح کی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، اور خاص طور سے جو مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان رجب کے مہینے میں عمرہ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں عمرہ بہت زیادہ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں ایک بھی عمرہ نہیں کیا۔ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بھی عمرہ نہیں کیا ہے۔ اگر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ اجر اور ثواب کا سبب ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بتلاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے۔ دیکھیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کے مہینے کی فضیلت نہ بتلاتے، خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی رجب کے مہینے میں عمرہ کیا، نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن لوگ جو ہے آج کل یہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو رجب کا مہینہ ہے، یہ کونڈے کے مہینے سے زیادہ مشہور اور معروف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ میرے دوستو، یہ جو ہے سراسر جھوٹی بات ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت اچھے انسان تھے، یہ نہیں کہ معمولی لوگ ہیں، نہیں، بلکہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں کہہ لیجیے۔ ان کے نام پر جو ہے سنی مسلمانوں کو گمراہ کر دیا گیا۔ اور یہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ جو ہے یہ شیعوں کے امام ہیں۔ شیعہ لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کے نام پر سنی جو ہے رجب کے مہینے میں کونڈے بھرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قصہ مختصر یہ کہ وہ ایک کہانی لکڑی والے کی ایک کہانی گڑھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک وزیر تھا، اور پھر ایسا تھا ویسا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، وہ کہانی میں بتا نہیں سکتا، بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، جس کے جو اس مدینے کے اندر جو ہے ایک مزدور قسم کا آدمی تھا، اس کی عورت نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج 22 رجب ہے، جو انسان میرے نام سے کنڈا بھرے گا اور جو بھی مراد مانگے گا اس کی مراد پوری ہو جائے گی، اگر مراد پوری نہیں ہوئی تو قیامت کے دن میرا وہ انسان گریبان پکڑ لے۔ وہ تو جب وہ باحیات تھے تو اس زمانے میں بادشاہوں کا جو دارالخلافہ تھا، یعنی کہ جو کیپٹل تھا، وہ یا تو دمشق تھا یا پھر جو ہے بغداد تھا، مدینہ تھا ہی نہیں۔ وہ حضرت یعنی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ بنو عباسیہ جو خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کے دور کے تھے، اور بنو امیہ کے آدھے دور کے تھے، لیکن اس کو مدینے میں لے جا کر کے فٹ کر دیے۔ اور اس کہانی کو سب سے پہلے ہندوستان میں لکھی گئی ہے، سن لیجئے، 1806 عیسوی کے اندر، 1806 عیسوی کے اندر ہندوستان کا علاقہ رامپور ہے، یو پی کے اندر، وہاں سب سے پہلے داستان عجیب ایک کتاب لکھی گئی، اس کے اندر یہ واقعہ گڑھا گیا۔ اور یہ زمانہ 1906 کا زمانہ، یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں عجیب و غریب قصے لکھے گئے۔ مثال کے طور پر الف لیلا کی کہانی لکھی گئی، مثال کے طور پر طوطا مینا کی کہانی لکھی گئی، مثال کے طور پر وہ جو علاء الدین کا چراغ وہ لکھی گئی، مثال کے طور پر وہ ہیر رانجھے کی جو کہانی لکھی گئی، جس دور میں 20ویں صدی کے اندر، اس دور میں یہ من گھڑت کہانی لکھ کر کے سنیوں کے اندر پھیلائی گئی۔ اور سنیوں کے اندر کس نے پھیلایا؟ شیعہ لوگوں نے پھیلایا۔ 22 رجب کے دن
حلوہ پوری پکانے کی جو رسم ہے یہ شیعوں کے اندر تھی، اور اسے نام دے دیا گیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میرے دوستو، جو 22 رجب کی تاریخ ہے، اس دن نہ ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، نہ ہی اس دن ان کی تاریخ پیدائش ہے، بلکہ جانتے ہیں 22 رجب کے دن کیا تھا؟ 22 رجب کے دن، 22 رجب المجرب کو اس دنیا کے اندر بہت بڑے صحابی کی وفات ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 رجب کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے تھے، اور یوں سمجھے کہ یہ وہ تاریخ تھی جس دن سے شیعوں کو آزادی ملی تھی، اور اسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں شیعوں نے چھپ چھپ کر کے جشن منایا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی جو کنڈے وغیرہ بھرے جاتے ہیں نا، میٹھی پوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، وہ بڑے اہتمام سے گھر کے اندر کیا جاتا ہے، چوک چوراہوں پر، راستوں پر نہیں کیا جاتا، وہ گھر کے اندر کرتے۔ شیعوں نے چھپ کر کے کیا تھا، اس لیے کہ ڈر تھا۔ اور میرے دوستو، آپ جانتے ہیں، آپ کو سن کر کے یہ حیرانی ہوگی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک حکومت کی، 1 2 3 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 20 سال تک حکومت کی، اور کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ 64 لاکھ مربع میل، کتنا؟ 64 64 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت جو ہے پھیلی ہوئی تھی، اور کہیں کوئی فتنہ نہیں تھا، سب اپنے اپنے بلوں کے اندر گھسے ہوئے تھے ڈر کے مارے۔ اتنے جلیل القدر بادشاہ تھے اور صحابہ رسول تھے۔ اب یقین مانیے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو جو اسلام کی نشو و نما ہو رہی تھی، جو اسلام ترقی کر رہا تھا، وہاں سے زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا تھا، وہاں سے فتنوں کا ایسا سیلاب آیا کہ پھر رکنے کا نام نہیں ہے۔ فتنے تو پہلے بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد فتنوں کا ایک ایسا دور شروع ہوا کہ پھر قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو اسی خوشی میں شیعوں نے کیا کر دیا؟ جشن منایا، حلوے پوری پکائے، اور مٹی کے برتنوں میں پکا کر کے چھپا کر کے اسے اندر اندر تقسیم کیا۔ اب یہ چیز سنیوں میں آنی تھی، تو شیعوں نے سوچا کہ بھائی اگر ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ امیر معاویہ کی وفات پر تم جشن مناؤ تو سنی ہم کو ماریں گے، اس لیے کہ ہر سنی مسلمان ہر صحابی سے محبت کرتا، جو صحابی سے محبت نہ کرے وہ سنی نہیں ہے، سن لیجئے، وہ ملحد ہوگا، وہ زندیق ہوگا۔ جو صحابی رسول کو نشانہ بنائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، وہ بددین ہے۔ آج کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے، یہ شیعہ لوگ ہی کرتے، دوسرے کوئی نہیں کر سکتے۔ جو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان شیعہ ہے، اس کی نشو و نما شیعوں نے کی ہے، اس کی پیدائش بھی شیعوں کے اندر ہوئی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سنی بن کر کے سنی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اگر سنی کو کہیں گے کہ جشن مناؤ تو سنی مارے گا، لہٰذا کیا کر دیا گیا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ رسم پھیلا دی گئی، اور مسلمان کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اور ان کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے نام پر ہی نذر و نیاز کرتے۔ یہ نہیں کہ نذر ہم اللہ کے لیے کریں گے، نہیں، ان کے نام پر ہی کرتے ہیں، اور بضابطے جو ہے ان کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا دیا گیا ہے وہ قصے کہانی کے ذریعے کہ جو انسان یہ نہیں کرے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس کی کاروبار بند ہو جائے گی۔ وہ لکڑ ہارے کے قصے کے اندر یہی سب ہے کہ بادشاہ کی بیوی نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس کا جو شوہر تھا وہ جیل میں چلا گیا، جس نے مانا وہ بادشاہ بن گیا۔ اس طرح سے فرضی قصے کہانی گڑھ کر کے لوگوں کو اس چیز کو اپنانے پر اکساتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 1906 سے پہلے آپ کو اس کا ذکر کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا، عربی کتابوں کے اندر تو ہے ہی نہیں، وہ تو دور کی بات ہے، اب اگر لکھ دی گئی ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن 1906 سے پہلے اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو رجب کے مہینے میں کی جا رہی ہے، جو نذر و نیاز کیا جا رہا ہے امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، ایسا انہوں نے نہیں کہا، ایسا انہوں نے نہیں کہا ہے، سن لیجئے، وہ لوگ بری الذمہ ہے۔ اور صرف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی نہیں،
میں آپ کو قرآن کے حوالے سے یہ بتا دینا پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، جتنے بھی ولی ہیں، کسی ولی نے ایسا نہیں کہا ہے کہ تم میرے نام سے نذر و نیاز کرنا، تم میرے نام سے فلاں فلاں کام کرنا، تم میرے نام سے یہ کرنا، ہر مہینے کے اندر تم آنا یہ کرنا، ایسا کسی ولی نے نہیں کہا ہے۔ نہ ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہ ہی پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہ ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کسی بھی اولیاء کرام نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ تم میرے نام سے نذر و نیاز کرنا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اور اس بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر گواہی دی ہے کہ یہ اولیاء کرام یہ بری الذمہ ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ ایسا کرتے انہوں نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ آپ سورہ الفرقان اٹھا لیجئے، 18ویں پارے کا یہ سورہ ہے، سورہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر جو ہے 17 اور 18 ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ جس دن اللہ رب العالمین ان کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا، اور ان تمام چیزوں کو جمع کرے گا جن جن چیزوں کی لوگ دنیا کے اندر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ وما یعبدون من دون اللہ، جن جن چیزوں کی من دون اللہ کے اندر کیا ہے، عاقل اور غیر عاقل، شجر و حجر، جمادات و نباتات، پتھر، اسی طرح سے انبیاء کرام، اولیاء کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جتنے بھی سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں شامل ہیں۔ ہر وہ چیز شامل ہے جس کو دنیا کے اندر پوجا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو۔ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جانتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف جو ہے پتھر ہے، صرف مورتیاں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے نہیں، ایسا بولتے ہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں مراد، تو پھر آگے اللہ جو کہہ رہا ہے ہم کیا سمجھیں؟ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ یہ سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ اے میرے نیک بندو، اے اولیاء کرام، اے انبیاء کرام، اے شجر و حجر، اے نباتات اور جمادات، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ کیا تم نے میرے ان سب بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا پھر یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ سنیے قرآن مجید یہ گواہی دے رہا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے، وہ سارے کی ساری چیزیں کہیں گے کہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ سبحانک، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے خود یہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے خود مناسب نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنائے۔ ہم نے خود تیرے علاوہ کبھی کسی اور کی عبادت نہیں کی، ہم نے کبھی تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار نہیں سمجھا، ہم نے کبھی تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی نہیں سمجھا۔ یہ اولیاء، ولی کا لفظ ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم میری عبادت کرنا؟ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے چیزیں اور سارے کے ساری وہ چیزیں جن کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن اے اللہ دراصل بات یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو بہت مال اور دولت سے نوازا تھا، تم نے ان کو پیسہ بہت دیا تھا، حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری نصیحت کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ ہلاک و برباد ہونے والے ہی لوگ تھے۔ اللہ کی پناہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف پتھر ہے، مورتیاں ہے۔ یہاں تو یہ اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں، یہ اگر یہ مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، تو پتھر کہاں اللہ کی عبادت کرنے والے، کہاں نماز پڑھتے پتھر؟ ہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن کیا پتھر یہ اللہ کو اپنا ولی بناتا ہے؟ کیا پتھر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے؟ یہاں تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے خود تیرے علاوہ کبھی کسی اور کو اپنا ولی نہیں سمجھا، اپنا مددگار نہیں سمجھا۔ جب ہم نے خود تیری عبادت کی تو ہم لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ تو
اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ مال اور دولت کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، بدعت اور خرافات کو انجام دے رہے تھے۔ تو جو یہ شرک کی فیکٹریاں ہیں نا، یہ بدعات کی جو فیکٹریاں ہیں، اس میں سب سے بڑا ہاتھ مال و دولت کو ہوتا ہے۔ یہ سب پیٹ پالنے کے لیے کیا جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے کیا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ سب کھانے پینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام تاج الدین الفاکہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یاد رکھنا، بدعت اور اہل بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کی ہمیشہ جو نظر ہوتی ہے وہ پیٹ پر ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، وہ ہر چیز میں کھانے پینے کو لے آتے ہیں۔ یہ بدعت کی پہچان ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جہاں دیکھیے حلوہ پوری، اور وہ بھی میٹھی میٹھی چیزیں، اور اس میں بھی حدیث کو فٹ کر دیتے، اور نذر و نیاز اور منتی اور بکرے، یہی سب ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو نذر و نیاز ہو رہا ہے، یہ جو نذر و نیاز ہے میرے دوستو، یہ ایک عبادت ہے۔ سن لیجئے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں آدمی کے لیے روزہ رکھوں گا، میں فلاں پیر صاحب کے لیے روزہ رکھوں گا، تو انسان غلط کر رہا، حرام کام کر رہا۔ اور تعجب تو اس بات کے میرے دوستو کہ فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز ماننا یہ حرام ہے۔ ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا، میں لکھ کر کے لایا ہوں، پروف آپ کو بتلاؤں گا میرے دوستو۔ تو یہ جو نذر و نیاز ہے، یہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت ہے۔ اگر نذر و نیاز ماننی ہے تو صرف اللہ کے لیے ماننی ہے، ورنہ نہیں ماننی ہے۔ اور یہ جو منت ہے نا، نذر و نیاز، زیادہ نہیں ماننی چاہیے۔ آج کل ہم اور آپ بہت نذر و نیاز مانتے ہیں۔ نذر و نیاز ماننا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ غور سے سنیے میری باتوں کو، نذر و نیاز منت یہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان مانے تو صرف اللہ کے لیے مانے کہ اے اللہ، اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں تیرے نام پر غریبوں کو بکرا کھلاؤں گا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے جا کر کے عمرہ کروں گا، حج کروں گا، یہ صحیح ہے۔ لیکن شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ نذر و نیاز زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں، سن لیجئے، لوگ مانتے ہیں، یہ منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ دیکھو تم نذر و نیاز زیادہ نہ کیا کرو۔ نذر و نیاز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور کہا کہ یہ جو نذر و نیاز ہے یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کے جیب سے کچھ نکال لیا جاتا ہے، بخیل کے جیب سے کچھ نکال لیا جاتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، غریبوں کی ایسی مدد نہیں کرتا، غریبوں کو وہ انسان اپنے مال سے کچھ نہیں دیتا ہے، غریبوں کو صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، تو اللہ اسے کسی مصیبت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب وہ انسان منتیں مانگ لیتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اچھا کر دیا تو میں ایک بکرا کھلاؤں گا۔ اب جب وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے تو بکرا کاٹ کے کھلاتا ہے۔ تو یہ بخیلوں، یہ حدیث کے اندر ہے کہ بخیلوں کے جیب سے کچھ نکال لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نذر و نیاز نہ مانا کرو۔ یہ جو نیاز ہے، دیکھیے، نظر یا منت کہہ لیجئے، اس کی من جملہ جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کر لے جو اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہی کہ انسان اپنے اوپر کوئی چیز کو فرض کر لینا اور اسے مطلق رکھ دینا، یہ نظر کی پہلی قسم ہے۔ اب مان لیجئے کوئی انسان ہے، وہ نظر مان لیتا ہے کہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم آج سے میں ہر مہینے میں 10 روزے رکھوں گا۔ تو اللہ نے تو ہر مہینے میں 10 روزے فرض نہیں کیے۔ اب وہ انسان مان لیتا ہے، منت مان لیا، تو اب جو ہے 10 روزے رکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا، 10 روزے رکھنا اب اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ اب وہ اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے، یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں رکھے گا تو وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان نہیں رکھ سکتا ہے، نظر مان لیا لیکن وہ انسان اب نہیں رکھ سکتا، تو کیا کرے گا؟ اس کا بھی علاج اور حل سن لیجئے، وہ انسان اس کو توڑ دے گا اور اس کا کفارہ ادا کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کو ختم کر دے گا۔ یعنی کہ کسی انسان نے نظر مانی کہ میں ہر مہینے میں 10 روزہ رکھوں گا اللہ کی قسم، اب وہ انسان نہیں رکھ سکتا، تو وہ انسان اس کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ کتنا؟ یعنی کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ نہیں ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لے،
3 دن کا روزہ رکھنا کمپلسری ہے اگر وہ انسان اپنی نظر کو پوری نہیں کر سکا تو، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کے ساتھ قید کر دے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اگر میرا بیٹا اچھا ہو گیا تو میں ایک بکرا کھلاؤں گا، جو جیسا کہ سماج اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا مان لیا تو اسے اپنی نظر کو پوری کرنی ہے، چاہے وہ بیٹا اچھا ہو یا نہ ہو، سن لیجئے، چاہے وہ بیٹا اچھا ہو یا نہ ہو، اسے ہر حال میں اپنی نظر کو پوری کرنی ہے۔ مان لیا تو مان لیا، لوگ مان لیتے ہیں لیکن جو ہے نظر کو پوری نہیں کرتے، اور جانتے ہیں نظر کو پوری نہ کرنا یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ جی ہاں، کس کی خصلت ہے؟ منافقوں کی خصلت ہے۔ سورہ التوبہ کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے منافقوں کا بیان کیا، ٹھیک ہے، منافقوں کا بیان کرتے کرتے اللہ نے منافقوں کا جہاں ذکر کیا وہیں پر اللہ نے یہ کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَطَعْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کر لیتے ہیں، من عہد اللہ لئن اطعنا من فضلی، اللہ سے یہ عہد و پیمان کر لیتے ہیں، اللہ سے نظر مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے اپنے فضل سے نوازا، اگر تو نے اپنے فضل سے مجھے نوازا تو لنصدقن، تو ہم صدقہ کریں گے، ہم خوب جو ہے صدقہ و خیرات کریں گے، اور وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک بن جائیں گے۔ اللہ آگے جو ہے اسی آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسے ہی ہم اسے اپنی فضل سے نوازتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، جیسا اس نے منت مانا، جیسا اس نے سوچا اللہ نے ویسا عطا کر دیا، تو بخیلوا بہ، تو بخل کرنے لگ جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، اور وہ اس سے منہ پھیرا لیتا ہے اور اس سے مکر جاتا ہے۔ لوگ ایسے ہی منت مان لیتے کہ میرا کام ہوگا تو میں یہ کروں گا، اور جیسے ہی کام ہو جاتا پورا نہیں کرتے، دیکھیں گے ٹال مٹول کرتے۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں کہ نظر مان کر کے زمانہ ہو گیا، وہ کام بھی پورا ہو گیا لیکن انہوں نے اپنی نظر کو پوری نہیں کیا، گنہگار ہوں گے۔ سن لیجئے، یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ آپ نے اگر نظر مانا تو اسے پورا کیجئے، ہر حال میں پورا کیجئے، چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو، آپ کو پوری کرنی ہے۔ سن لیجئے، معمولی مت سمجھے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کام ہوگا تو ہم اپنی نظر کو پوری کریں گے۔ نہیں میرے دوستو، نظر مانیے تو پورا کیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الدہر کے اندر فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ جو اللہ کے نیک بندے، جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے وہ اپنی نظر کو پوری کرتے، اپنی منتوں کو پوری کرتے، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی ہر طرف پھیل جائے گی۔ تو دیکھیے اللہ نے مطلق طور پر مومنوں کی پہچان اور مطلق طور پر جنت میں جانے والوں کی نشانی یہ بتلائی ہے کہ وہ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں۔ تو نظر کو پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے گناہ کی نظر۔ کوئی انسان جو ہے گناہ کی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے جا کے فلم دیکھوں گا، ایسا بولے، میرا کام ہو گیا تو میں جو ہے کسی کا مرڈر کر دوں گا، ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں، میرا کام ہو گیا تو میں بتوں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاؤں گا، میرا کام ہو گیا تو میں وہاں پیدل چل کے جاؤں گا۔ تو اس طرح کی نظر پوری کرنا حرام ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نظر مانے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کی نظر مانے۔ اگر ماننی ہے تو ویسے تو نہیں ماننی چاہیے، اور اگر ماننی ہے تو انسان اللہ کی اطاعت کی، نیکی کی نظر مانے، اور اگر کسی انسان نے گناہ کی نظر مانی، اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی، تو وہ انسان اس کو پورا نہ کرے لیکن قسم کا کفارہ دے گا۔ مان لیجئے کہ کسی انسان نے کچھ نظر مان لیا کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں آج سے نماز ہی نہیں پڑھوں گا، ایسے لوگ بھی ہیں بولنے والے۔ کسی نے یہ مان لیا کہ اگر میرا کام ہوگا تو میں فلاں جگہ جو ہے پیدل چل کر کے جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ وہ پیدل چل کر کے جو ہے نا حج بھی کرنے جاتے، یہ سب بیوقوفانہ والی بات ہے، اپنی شہرت کے لیے کرتے۔ یہ پیدل چل کر کے حج کرنا کوئی نیکی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انسان ہے وہ پیدل جا رہا ہے حج کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج میں تھے اور اس کے بچوں نے اسے سہارا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ کون انسان ہے جو ایسے ہی چل رہا ہے؟ تو کہا اس نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ پیدل حج کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کہو سواری پر بیٹھ جائے، یہ پیدل
چلنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، پیدل چل کر کے حج کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ منت ہی غلط ہے۔ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا کہ ایک انسان دھوپ میں کھڑا ہے، تو کہا کہ یہ انسان دھوپ میں کیوں کھڑا ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے نظر مانی ہے کہ میں دھوپ میں ہمیشہ رہوں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا، میں سائے میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کہو کہ اندر آ جائے، یہ سب کوئی نظر نہیں ہے، بیکار کی چیز ہے۔ تو آج کل لوگ بھی ایسی نظر مانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان گناہ کی چیزوں میں نظر مانا ہے، گناہ کی چیزوں میں اگر نظر مانا ہے تو اسے پوری نہیں کرے گا، لیکن ہاں قسم کا کفارہ دے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، اس لیے کہ اس نے غلط نظر مانی، لہٰذا وہ کیا ہے، کفارہ ضرور دے گا۔ 3 روزے رکھے گا، 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنائے گا، یا پھر جو ہے وہ انسان کیا کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا۔ یا اسی طرح سے میرے دوستو، کوئی انسان جو ہے ایسی چیز کی نظر مانے جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، ایسی چیز کی نظر مان لیا کہ جو اس کی طاقت ہی میں نہیں ہے۔ مان لیجیے کوئی انسان نظر مان لیا کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کرا دیا تو میں جو ہے کیا کروں گا کہ پورے آدونی والوں کو کھلاؤں گا۔ اب یہ انسان کے بس میں پورے آدونی والوں کو کھلانا نہیں کھلا سکتا، اس کے طاقت سے باہر ہے۔ کوئی انسان آدونی والا جو ہے وہ منت مان لے کہ میرا کام ہو گیا تو آدونی سے میں پیدل جو ہے حج پر چلے جاؤں گا، یہ اس کے طاقت میں نہیں ہے۔ تو ایسی نظر بھی پوری نہیں کرنا ہے۔ ایسی نظر کے اندر بھی کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے جس کی انسان کے پاس طاقت نہ ہو، لیکن وہ انسان بھی اپنی نظر کو توڑ کر کے وہ انسان بھی قسم کا کفارہ دے گا۔ تو میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا، اور یہ کہا کہ یہ جو نظر ہے یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے، یہ نظر ماننا مکروہ ہے۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ نظر ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان مانے گا تو صرف اللہ کے لیے مانے گا کہ اللہ اگر تو میرا یہ کام کرا دے گا تو میں یہ کام کروں گا، وہ مالی عبادت میں آ گیا۔ ہر حال میں اللہ کے لیے ماننا ہے۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ کے لیے مانتا ہے تو شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ نظر آپ مانے نہ مانے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے کیوں منع فرمایا۔ دیکھیے، وہ اس لیے کہ اس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، کہ انسان جب نظر مانتا ہے اور اللہ کے تقدیر کے مطابق وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ میں نے نظر مانا تھا اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ کے اوپر وہ انسان بھروسہ نہیں رکھتا، وہ نظر کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو یہ عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ تم نظر مت مانو، نظر سے منع فرمایا، حالانکہ ایک جائز چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے گویا کہ اللہ رب العالمین کو یا پھر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی جو کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کو لالچ دلا رہا ہے۔ اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ اللہ یہ جو ہے فلاں فلاں چیز ہے تو اس کی وجہ سے میری طبیعت کو ٹھیک کر دے، تو یہاں پر بھی یہ خرابی ہے۔ حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بھائی کسی کا مال کا محتاج ہے، اللہ کسی کے بکرے کا محتاج ہے۔ اللہ ہم کو بولتا ہے کیا تم آؤ نماز پڑھنے کے لیے تو کچھ دو، اللہ تو خود رزاق ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی ایک خرابی ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر ہم کچھ دیں گے تبھی اللہ ہمارا کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا میرے دوستوں کہ تم نظریں نہ مانا کرو۔ اس کے بعد تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے جو حکمت ہے کہ نظر نہ مانا کرو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے ایک انسان کی زندگی میں اس نظر کو بہت ہی پاورفل سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظر کے اندر تاثیر ہے، اس نظر کے اندر طاقت اور قوت ہے کہ آپ نظر مانیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اللہ کے پاس سے ایک انسان کا ایمان بھی ہٹ جا رہا ہے۔ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نظر ماننے سے جو ہے تقدیر پلٹ جاتی ہے، میں نے نظر مانا تو میری ساری مراد پوری ہو گئی۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو یہی تو غلط ہے۔ آپ دعا کیجئے، ہم نظر کیوں مانتے ہیں؟ آپ دعا کیجئے، نظر سے کچھ نہیں ہوگا لیکن دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے
کہ نظر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نظر نہ مانا کرو، وہیں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ تم دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ دعا کرنے سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ تو نظر کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں آپ نے سن لیا کہ منت اور نظر یہ کیا چیز ہے۔ اب آئیے میرے دوستو، میرے خطبہ جمعہ کا ایک جو سب سے اہم حصہ ہے کہ یہ جو نذر و نیاز ہے غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ تو فقہ حنفی کے اندر بھی حرام، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر جو ہے یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، اور ایک دو کتاب نہیں بلکہ کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے ایک حنفی عالم ہے علامہ شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر فتاوی شامی جلد 2 صفحہ نمبر 128 کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے فتاوی عالمگیری آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے اندر بھی جلد 1 صفحہ نمبر 216۔ اسی طرح سے البحر الرائق، یہ بھی فقہ کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 298۔ حالانکہ قرآن حدیث کی بات ہی کافی ہے، لیکن کچھ ایسے ہمارے احباب بھی ہیں جو فقہ حنفی کو مانتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، تو میں ان کی جانکاری کے لیے باتیں بتلا رہا ہوں۔ دیکھیے کہ فقہ حنفی کے اندر یہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ رد المختار جلد 2 صفحہ نمبر 431، جو در مختار کا حاشیہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی ہوئی ہے کہ غیر اللہ کے نام کا نذر و نیاز یہ حرام ہے، وقول باطل وحرام لوجوہ منہا، اس کے حرام ہونے کی کئی وجہ ہے۔ جو کنڈے وغیرہ بھرتے نا، یہ میں بتلا رہا ہوں کہ غیر اللہ کے نام کے نذر و نیاز کرنا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہی نہیں ان کے نام سے نذر و نیاز کرنا یہ حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ کئی وجہ ہے۔ نمبر 1 انہ نذر، ایک نظر ہے، ٹھیک ہے، یہ نظر ہے لا تکون لمخلوق، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا وہی باتیں یہاں کہی جا رہی ہے۔ کم سے کم ہماری بات نہیں مانتے تو اپنی فقہ کی تو بات مان لینی چاہیے، جیسے امام کی تقلید کرتے ان کی تو بات مان لینی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیا ہے، ان کی زندگی میں تو سمجھ لیجئے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ 100 سال پہلے یہ بات لکھی گئی ہے 1906 کے اندر، یعنی کہ سمجھ لیجئے 118-19 سال ہو رہا۔ تو کہتے ہیں کہ مخلوق کے لیے نظر جائز نہیں ہے، لا یجوز لأنہ عبادت، اس لیے کہ نظر عبادت ہے، اور یہ عبادت جو ہے کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھ فقہ کی بات ہے۔ ومنہا، اور دوسری بات کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننی حرام ہے، یہ فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہے فتاوی عالمگیری کے اندر، کہ اس لیے کہ جس کے لیے نظر مانی جا رہی ہے میت ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نظر مانی جا رہی ہے، یہ کیا ہے، مر چکے ہیں۔ والمیت لا یملک منہا، کہتے ہیں کہ جو میت ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو کتنا بیوقوف بناتے کہ میت کے پاس ہر ایک چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ فقہ کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میت کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ عربی عبارت ہے کہ والمیت لا یملک، کہ میت کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منہا، اور یہ اس لیے کہ نظر ماننے والا یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ ان المیت یتصرف فی الامور، کہ وہ جو میت ہے وہ کائنات میں اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یہ نظر و نیاز کرنے والے لوگ یہی تو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی مدد کرتے ہیں، یہ بھی دنیا چلا۔ دیکھیں میرے دوستو، لوگوں کو کتنا گمراہ کیا جاتا ہے فقہ کے نام پر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کتنا گمراہ کیا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، وہ بری الذمہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی بری الذمہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اعتقاد و ذالک کفر، اور ایسا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے۔ تو میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ جو نظر ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور غیر اللہ کے لیے اس کو انجام دینا یہ کفر ہے۔ یہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اب آئیے آخر میں ایک شعر کو سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کل کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، کسی شاعر نے کہا کہ روزہ نماز نہ حج و زکوٰۃ، روزہ نماز نہ حج و زکوٰۃ، سمجھتے ہیں رسموں میں اپنی نجات۔ آج کل کے مسلمانوں کی حالت ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، بس یہ سب رسمہ کر لیے تو ہمیں جنت میں چلے جاتے۔ اور بولتے بھی وہ نماز پڑھنے والے لوگ جنت میں نہیں جاتے، ہمیں جاتے جنت میں۔ جو ناچنے گانے والے لوگ ہیں، جو داڑھی مڈانے والے لوگ ہیں، جو یہ سب کرنے والے لوگ ہیں، وہی جاتے جنت کے اندر۔ شیطان نے کتنا گمراہ کر دیا۔ گزارے افسانوں میں راتیں تمام،
رات بھر افسانے پڑھتے ہیں، رات بھر قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، کیسی کیسی کتابیں سماج اور معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ کہا شاعر نے کہ گزارے افسانوں میں راتیں تمام، نہ لے ہاتھ میں پر اللہ کا کلام۔ اس کلام سے کچھ مطلب ہی نہیں لوگوں کو، بس افسانوی باتوں پر زندگی گزار رہے، تو کتنی سچائی بھری باتیں۔ تو میرے دوستو پتہ یہ چلا، پوری تقریر کا خلاصہ آپ لوگ سن لیجئے کہ یہ جو نذر و نیاز ہے ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔